بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو دوستوں میں بات کروں گا یو ای کارڈ کے بارے میں یا ای یو کارڈ کے بارے میں۔ کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو یو ای کارڈ نہیں ای یو کارڈ بولتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انگلش میں اس کو ای یو کارڈ بولیں گے اور اسپینش میں اس کو یو ای کارڈ بولیں گے، کیونکہ ہم اسپین میں رہتے ہیں۔ ہمیں جن اداروں سے بھی یہ واسطہ پڑتا ہے لینے کے لیے تو وہاں پہ ہم یو ای کارڈ ہی بولتے ہیں، اس وجہ سے میں بھی اپنی ویڈیوز میں یو ای کارڈ کی ٹرم ہی یوز کر رہا ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، ویسے میں کمنٹس میں بھی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوتا ہوں۔ دوستو یو ای کارڈ پہ کافی زیادہ دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں، کافی لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دوسری کنٹریز میں جا کے کام کرنا کیسا رہے گا۔ کچھ چیزیں ذہن نشین رکھنی ضروری ہیں، یہ چیزیں جو ہے میں نے مختلف ویڈیوز میں بات کی تھی، لیکن اسپیشل یو ای کارڈ کی ویڈیو میں میں نے اسپیشل اس بارے میں بات نہیں کی۔ اس وجہ سے میں نے پھر فائنلی سوچا کہ آپ کو ان ویڈیوز کے ٹاپکس کی وجہ سے شاید یہ ٹاپک نہ مل رہا ہو، اس وجہ سے اسپیشلی اس کی انفارمیشن کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک دو چیزوں کا بہت زیادہ ضروری ہے خیال رکھنا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، فار ایگزامپل آپ کو یہاں پہ اسپین میں 8 سال گزرے ہیں، آپ نے یو ای کارڈ لے لیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ جرمنی جا کے آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے 8 سال گزر چکے ہیں لیگلی، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے 5 سال پہلے گزارے، 1 سال 2 سال 2 سال، اب 3 سال کی آپ کے پاس پرماننٹ ہے۔ اب آپ نے اس کو چینج کروا لیا یو ای کارڈ پہ، اب آپ نے جا کے جرمنی اس کا آلتا کروا لیا اور آپ نے وہاں پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے 2 سال رہتے ہیں جرمنی سے، میں 2 سال بعد آؤں گا اور اسپین میں آ کے نیشنلٹی اپلائی کر دوں گا۔ آپ 2 سال کے بعد اسپین میں آتے ہیں اور آپ نے ڈاکومنٹس پاس میں منگوا کے جمع کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں کسی خستور سے، جس سے بھی آپ نے جمع کروانا ہے۔ وہ خستور آپ کو کہتا ہے آپ تو ایلیجیبل نہیں رہے، آپ تو 2 سال پہلے سے آپ نے شو کر دیا کہ آپ کی ریزیڈنسی کنٹینوا نہیں رہی، آپ کی ریزیڈنسی اب اسپین میں ہے۔ ریزیڈنسی مراد رہائش ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیے، 10 سال آپ کا کارڈ لیگل نہیں مانگتے، یہ آپ کی ریزیڈنسی مانگتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ 10 سال رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس کارڈ تو ہوتا ہے لیکن آپ پاکستان اوور سٹے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نیشنلٹی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ اس لاجک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یو ای کارڈ پہ ہم دوسرے ملک میں جا کے کام کریں گے تو کل کو ہم اسپین میں آ کے نیشنلٹی یہاں کی بھی اپلائی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو وہیں یہ دوبارہ ٹائم پیریڈ شروع کرنا پڑے گا جہاں پہ آپ نے جا کے چینج کروائے ہیں پیپر۔ آپ نے جرمنی میں کروائے ہیں، جرمنی کی نیشنلٹی لینے کی پھر کوشش کریں۔ اگر آپ نے واپس اسپین میں آ کے لینی ہے تو پھر آپ کے دوبارہ 0 سے 10 سال آپ کو سٹارٹ کرنے پڑیں گے۔ اس کی جو کچھ دوستوں نے طریقہ کار اپنایا وہ یہ اپنایا کہ جیسے ان کے 10 سال پورے ہوئے ہیں، میں ذاتی طور پر میرے ایک دوست ہیں جرمنی میں، جیسے ان کے 10 سال پورے ہوئے انہوں نے 1-2 دن بعد جا کے وہاں پہ آلتا کروا لیا، وہاں پہ پیپر چینج کروا لیے۔ پیپر چینج کرانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس رہتے ہیں، وہ کارڈ وہاں پہ ایک نیا ایشو کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ ایک بات اور میں آپ لوگوں کی کلیئر کرنا چاہوں کہ جب تک ہمارے پاس ملک کے اسپین کے پیپر ہوتے ہیں، ریزیڈنسی کارڈ ہوتا ہے، اس وقت تک ہمارا سارا ڈیٹا جو ہے میڈرڈ میں ہوتا ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس یو ای کارڈ یا ای یو کارڈ جو بھی آپ کہیں وہ آ جاتا ہے، اس وقت ہمارا سارا جو ڈیٹا سینٹرلائز ہو جاتا ہے برسلز میں، جو بیلجیم کا کیپٹل سٹی ہے اور یورپی یونین کا بھی کیپٹل سٹی ہے۔ سیم لائک اسی طرح جس طرح اسائلم سیکر کا تمام ڈیٹا سینٹرلائز ہو جاتا ہے برسلز میں، اسی طرح جو ای یو کارڈ والے ہیں یا یو ای کارڈ والے ہیں ان کا ڈیٹا بھی سینٹرلائز کر دیا جاتا ہے برسلز کے ساتھ۔ اب آپ کا جب کنٹریکٹ چلے گا تو آپ کا کچھ آدھی سے زیادہ ٹیکس اس ملک میں جائے گا جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور کچھ اس کی پرسنٹیج اس ملک میں جائے گی جہاں سے آپ نے وہ یو ای کارڈ ایشو کروایا، یعنی کہ اسپین میں۔ تو اس وجہ سے سینٹرلائز ڈیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی 2 نمبری، کوئی بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ سوچیں کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ ان کو تھوڑا سا دیر سے پتہ چل جائے گا کیونکہ یہ بیچ میں برسلز کا سارا پروسیس ہے۔
لیکن ان کو پتہ چل جائے گا سال 6 مہینے بعد 1.5 سال بعد پتہ چل جائے گا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، ایک دوست نے کہا جی میں یو ای کارڈ اگر پرتگال میں چینج کروا لیتا ہوں اور وہاں پہ کام کرتا ہوں، کیونکہ وہاں پہ نیشنلٹی جلدی مل جاتی ہے 5 سال کے بعد، میں ابھی آیا ہوں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو میں ادھر کر لیتا ہوں شو اور میں کام ادھر کرتا رہتا ہوں ادھر اسپین میں۔ تو ان کے لیے ایسے دوست جو سوچ رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے، ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ان کے پیپر جا سکتے ہیں 2 نمبری کے چکر میں، اور کافی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیزیں بھی ذہن سے نکال دینی ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ یو ای کارڈ پہ فیملیز کے ساتھ موو کرتے ہیں، دوسری کنٹری میں جاتے ہیں، تو فیملی پہ بھی وہی رول اپلائی ہوں گے جو آپ پہ ہوں گے۔ ان کی نیشنلٹی کا ٹائم پیریڈ بھی یہاں سے جاتا رہے گا، وہاں پہ ان کو کروانا پڑے گا۔ جو آپ کے بچے پاکستان پیدا ہوئے ہیں ان کا بھی یہی سیم پروسیس ہوگا، لیکن جو بچے یہاں پہ اسپین میں آپ کے پیدا ہوئے ہیں ان کا تو آپ کو سال کے بعد ویسے ہی کر دینا چاہیے نیشنلٹی اپلائی، جیسے ان کو سال ہوتا ہے لیگل ہوئے ریزیڈنسی کارڈ ملے، تو اس وقت آپ کو وہاں ان کی نیشنلٹی اپلائی کر دینی چاہیے۔ ان کے لیے ذرا آسانی ہے، باقی تمام جو دوسری کنٹریز میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے یہی رول ریگولیشن ہے جو میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ امید ہے آپ کو تمام پروسیس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔